السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں آپ کے اپنے چینل آغا فوڈ سیکریٹس میں۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں دالچا پرانے کی ریسیپی۔ ٹھیک ہے، یہ میں بیف کے اندر ریڈی کروں گی، چنے کی دال کا ہوتا ہے یہ۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر سب سے پہلے میں نے لی ہے چنے کی دال، یہ ہوگی میرے پاس تقریباً آدھا کپ کے قریب۔ اس کو میں نے بھگو دیا تھا آدھے گھنٹے کے لیے، اور اب میں اس کو پین میں ڈال کر کے آدھا کپ دال لی تھی میں نے، تقریباً میں اس کے اندر 2 کپ کے قریب پانی ایڈ کر کے میں اس کو گلنے کے لیے چھوڑ دوں گی۔ ٹھیک ہے، ہم نے یہاں پر اس پوائنٹ کے اندر اس کے اندر کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا، نہ نمک جائے گا نہ ہلدی جائے، کچھ بھی نہیں جائے گی۔ آپ نے بس سمپلی دال کو بوائل کرنے کے لیے چھوڑ دینا جب تک یہ گل نہیں جاتی۔ تو چلیے آئیے اب اس کا مسالہ بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر میں نے ایک پین لیا ہے، اس کے اندر میں ڈالوں گی تقریباً ½ کپ کے قریب کوکنگ آئل میں نے ایڈ کرا ہے یہاں پر۔ اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی ایک درمیانے سائز کی پیاز۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ہم نے پیاز ڈالنے کے بعد اس کو گولڈن ہونے تک فرائی کرنا ہے۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور لائک بھی کر دیجیے گا۔ اچھا، یہاں پر جو ہے وہ میں نے پیاز کو پہلے لال کر لیا، مطلب گولڈن براؤن میں جب اس کو لے آئے ہم، تو پھر میں نے اس کے اندر ادرک اور لہسن ایڈ کرا ہے۔ میں نے اس کے اندر کوٹا ہوا ایڈ کرا ہے، آپ کے پاس اگر پیسٹ اویلیبل ہو تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب یہاں پر جو ہمیں مسالے چاہیے اس کے اندر وہ ہے سفید زیرہ، پسی لال مرچ، ہلدی اور نمک۔ سفید زیرہ ہوگا 1 ٹی اسپون کے قریب ہے، پسی لال مرچ بھی ½ ٹی اسپون کے قریب ہے، اور ہلدی جو ہے وہ 1/4 ٹی اسپون کے قریب میں نے لی ہے، اور نمک جو ہے وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے یوز کیجیے گا۔ ویسے میں نے اس کے اندر جو ہے وہ 1 ٹی اسپون یوز کرا ہے، کیونکہ ہم نے دال کے اندر بھی نمک ایڈ نہیں کرا تھا۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے یہ ساری چیزیں ڈال کر کے اس کا مسالہ ریڈی کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت ہی جھٹپٹ سی ریسیپی ہوتی ہے اور بہت ہی مزیدار بنتی ہے، آپ اس کو لازمی ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ کہ یہاں پر جو ہے وہ میں نے بیف کا گوشت لیا ہے، یہ جو ہے بوائل ہے میرے پاس، ٹھیک ہے، ابلا ہوا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو اسی پوائنٹ پر کچا گوشت ڈال کر کے اور تھوڑا سا پانی ڈال کر کے آپ اس کو پکا لیجیے گا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس بوائل نہیں ہو، تو میرا بوائل تھا تو اس وجہ سے میں نے بوائل بیف کا گوشت ایڈ کرا، اور اگر آپ اس کو چکن میں ڈالنا چاہیں تو آپ چکن بھی ڈال سکتے ہیں، بکرے کا بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب گوشت ڈالنے کے بعد اس کی تھوڑی دیر کے لیے بھنائی کری ہم نے، اور پھر میں اس کے اندر ایڈ کروں گی دہی۔ یہاں پر میں نے لیا ہے تقریباً 3 سے 4 ٹی اسپون کے قریب پھٹا ہوا دہی ہے میرے پاس۔ یہ ڈالنے کے بعد ہم نے اس کی بھنائی کرنی ہے، اور یہاں پر جو آپ نے اس کی تب تک بھنائی کرنی ہے جب تک کہ جو اس کا آئل ہے وہ باہر نہیں آ جاتا۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پر جو مسالہ ہے وہ پورے طریقے سے ہمارا تیار ہو چکا ہے۔ اب ہم جو ہے وہ دوسری طرف دال کو دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ہے تقریباً پون گھنٹہ لگا تھا مجھے، یعنی کہ 45 منٹس لگے دال کو گلنے میں۔ یہ چنے کی دال تھی اور یہ بہت اچھے طریقے سے گل چکی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے اس دال کو جو ہے جو ہم نے مسالہ تیار کرا تھا اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی تیار ہو گئی۔ ٹھیک ہے جی، اب یہاں پر آپ نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے پکانا ہے۔ اس کو اگر آپ چاہیں تو اس کو نہیں پکائیں، آپ کو اسی پوائنٹ پر آپ چولہے کو بند کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن میں اس کو پکایا تو جو تیل ہے نا اس نے سارا پی لیا چنے کی دال۔ ٹھیک، آخر میں آپ نے اس کے اندر کسوری میتھی ایڈ کرنی ہے، یہ میں نے تقریباً ½ ٹی اسپون کے قریب ایڈ کری تھی۔ ½ ٹی اسپون کے قریب میں نے اس کے اندر گرم مسالہ پاؤڈر ایڈ کرا ہے۔ ٹھیک ہے، جو یہاں پر ہمارا جو ہے وہ پورے طریقے سے تیار ہو چکا ہے۔ اچھا، اگر آپ کے پاس جو ہے ہری مرچیں ہو تو آپ وہ بھی ایڈ کر کے ڈال سکتے ہیں اس پوائنٹ پر، اور ہرا دھنیا ہو تو وہ بھی ایڈ کر کے ڈال سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو تیل یہاں پر ایسے لگ رہا ہے کہ پورا غائب ہو چکا ہے تو آپ جو ہے وہ پیاز ڈال کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اندر۔ تیل لیے گا، تیل میں پیاز ڈال کیجیے گا تھوڑی سی، اور وہ بھگارا آپ اس کے اندر ایڈ کر دیجیے گا۔ اینڈ میں ادرک ڈالیے گا۔ آغا فوڈ سیکریٹس کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔